بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ سنہری اصول تھے جن پر اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں پہلے خود عملی نمونہ پیش کیا پھر دوسروں کو اس کی تاکید کی۔ یعنی حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہتے تو پہلے اس پر عمل کرتے تو پھر دوسروں کو اس کی تاکید فرماتے۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہدایت و رہنمائی کا وہ آفتاب ہے جس کی روشنی تمام جہانوں کو ہمیشہ منور کرتی رہے گی۔ ہمارے لیے اپنے ملک کو معاشرے کی فلاح و بہبود و ترقی کو یقینی بنانے کے لیے لازم ہے کہ معاشرے کی تعمیر و تشکیل اسلام کے لازوال سنہری اصولوں پر کریں اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنائیں۔ اسی صورت میں ہی ہم پرامن اور باوقار معاشرے کا قیام یقینی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو تھا بچوں ہمارے یہ لیسن۔ اب اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا انحصار دین اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ یعنی جب ہم نے کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں تو ہمیں دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور ہم نے اس سے پہلے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کر لیتے ہیں اور مشقی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ یہ ہے کہ پہلا سوال ہے کہ آداب کے لفظی معنی کیا ہیں؟ ادب کی جمع ہے، اس کے معنی دستور، قاعدے یا طور طریقے کے ہیں۔ اور پھر اگلا سوال ہے کہ معاشرہ کس طرح وجود میں آتا ہے؟ معاشرہ مذہب، قوم، رنگ و نسل، چھوٹے بڑے اور امیر غریب کی تفریق سے بالاتر ہو کر لوگوں کے مشترکہ مفاد اور باہمی روابط سے وجود میں آتا ہے۔ یعنی معاشرہ جو ہے وہ بچوں ایک مذہب، قوم اور رنگ نسل سے بالاتر ہو کے، یعنی ان سب باتوں کو بلا کر اور پھر ان سب کی مشترکہ مفاد اور ان سب کے جو مشترکہ یعنی جو سب کے باہمی جو ان کے فائدے ہیں اور باہمی روابط جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ان سے وہ وجود میں آتا ہے، ان سے معاشرہ بنتا ہے، ان سب چیزوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ کہ جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہو؟ بچوں اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ناراض ہو جاتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فریقین میں صلح کروا دیتے۔ فریقین یعنی دو پارٹیوں کے درمیان صلح کروا دیتے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کس قسم کے معاشرے کی بنیاد رکھی؟ حضور خاتم النبی اس کا جواب ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں بھائی چارے کے نظام کا قائم کیا تھا اور اس طرح پھر ایک خالصتاً اسلامی ریاست کی بنیاد انہوں نے بنائی۔ پھر اگلا سوال ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب بچوں یہاں سے ہمارے لیے اپنے ملک معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے لازم ہے کہ معاشرے کی تعمیر و تشکیل اسلام کے لازوال مجموعے سنہری اصولوں پر کریں اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنائیں۔ اسی صورت میں ہی ہم پرامن اور باوقار معاشرے کا قیام یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہاں آگے ہے کہ آداب معاشرت کسے کہتے ہیں؟ اضافی سوالات ہیں یہ۔
آداب معاشرت معاشرے میں رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے طریقوں کو کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے کیسے پیش آتے تھے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ان کے حقوق ادا کرتے۔ اگلا سوال ہے کہ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ اسلام سے قبل معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کبھی فعل کا خاتمہ کیا، کبھی فعل یعنی اس برے فعل کا ختم کر دیا، برے فعل کو ختم۔ سوال ہے کہ دنیا کا پہلا تحریری دستور کسے کہا جاتا ہے؟ میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ سوال نمبر 2 ہے کہ دیے گئے الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، ان کے معنی بتائیں۔ تلفظ یہ ہیں کہ اصول الف کے اوپر پیش ہے اور پھر یدم اصول، پھر تفریق، مشعل، وراثت اور معتبر۔ یہ آپ اسکرین شاٹ اس کا لے لیں اور اس کو دیکھ کر پھر اعراب لگا لیجیے گا۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے کہ وہ سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ الف ہے کہ ادب کی جمع ہے ادبا، ادیب، آداب اور ادبیت، آداب۔ ادب کی جمع کیا ہے؟ آداب، آداب۔ ادب کی جمع آداب ہے۔ پھر آگے ہے بے ہے کہ سیرت طیبہ میں ہر ایک کے لیے عمدہ طرز زندگی بسر کرنے کی موجود ہیں لازوال زبانی نصیحتیں، عملی باتیں، عملی مثالیں اور زبانی باتیں، عملی مثالیں۔ پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفالت کرتے تھے یتیموں کی، مسلمانوں کی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اور غریبوں کی، کس کی؟ یتیموں کی کفالت کرتے تھے۔ معاشرے میں فتنہ فساد اور ظلم و زیادتی کا کلمہ کرنے کے لیے منظم اور معتبر نظام ناگزیر ہے، امانت کا، حکومت کا، انصاف کا اور عقیدت کا انصاف کا۔ اگر کمزور چوری کر لیتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، بھلا لیا جاتا، سزا دی جاتی اور چھوڑ دیا جاتا، سزا دی جاتی۔ اگلا سوال ہے بچوں، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر